بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، آج کی اس ویڈیو میں قرآن مقدس کے ریلیٹڈ 100 اہم ترین سوالات آپ سے شیئر کیے جائیں گے جو پی پی ایس سی اسلامیہ 2021 میں بڑے کارآمد ہیں۔ تو سوالات میں اگر غلطی ہو تو آپ کمنٹ کی صورت میں بتا سکتے ہیں۔ قرآن کا لغوی معنی، ایک تو قرأ یقرأ قراءۃً پڑھی جانے والی کتاب، اور قرأ یقرأ قرآنً زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی اس کا معنی ہے۔ قرآن پاک مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں 86، مدنی صورتیں 28۔ مکی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ان میں خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور اس میں شرک اور توحید کے بارے میں آیتیں ہوتی ہیں۔ مدنی صورتیں طویل ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، اس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14 حروف 29 صورتوں کے آغاز میں ہے۔ بسم اللہ 114 مرتبہ آئی ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں، سورہ نمل میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ سب سے لمبی سورت البقرہ ہے، اور سب سے لمبی آیت تدین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا تداینتم، یہ والی۔ سورہ مریم ایک عورت کے نام سے صورت ہے، جبکہ انبیاء میں سے محمد، ابراہیم، ہود، یونس، یوسف اور نوح علیہ السلام 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پر منسوب ہیں۔ البقرہ چوپائے کے نام سے، النحل شہد کی مکھی پرندے کے نام سے، النمل چونٹی حشرات میں سے ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور 36 نمبر یہ صورت ہے۔ زینت القرآن سورۃ الرحمن ہے، اس کا 55 نمبر ہے۔ سورہ احزاب کا نمبر 33واں ہے، اور آیات اس کی 73 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر قرآن کی سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں ہے۔ تو آیت نمبر 37 میں حضرت زید بن حارثہ کا فلما زیدہ اس میں ذکر ہے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ 3 آیتیں چھوڑ کے۔ تدوین قرآن کے ادوار 3 ہیں: عہد رسالت، عہد صدیقی، عہد عثمانی۔ عہد رسالت میں قرآن پاک پتوں پر، چھال پر، اونٹ کی شانے کی ہڈی پر لکھا جاتا تھا۔ عہد صدیقی میں کتابی شکل میں جمع ہوا، اور عہد عثمانی میں اعراب اور لہجے کی غلطی ختم کی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تدوین کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے قرآن کی تدوین کی۔ حضرت زید بن ثابت کو تدوین قرآن کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جامع القرآن حضرت عثمان کا لقب ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 2 قسمیں، ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی۔ قرآن میں کل 14 سجدے ہیں، شوافے کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کے کل رکوعات 540 ہیں۔ مدت نزول 22 سال 2 ماہ 22 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آیت کے نزول پر یہودی نے کیا کہا؟ اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید مناتے۔ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شہر کے نام سے جو سورت موسوم ہے الروم، واقع افق کی صورت میں سورۃ نور میں اس کا 24واں نمبر ہے۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ حد قذف اور حد زنا سورہ نور میں بیان کی گئی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ حد قذف کی سزا 80 کوڑے۔ سورہ نور میں زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر ہے، اور یہ سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یعنی 100 کوڑے، اور شادی شدہ کے لیے رجم کا ذکر ہے۔
قرآن کی جو صورت فاتحہ اس کو ام الکتاب یا فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ قل سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں، 4 قل یا ای الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور ناس، اور اس کے علاوہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورۃ جن۔ قرآن مجید میں امام الناس ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ معوذتین سے مراد سورہ فلق اور الناس ہے۔ سورہ لہب اسلام کے بدترین دشمن کے نام پر نازل ہوئی۔ قرآن میں سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا، جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآنی علوم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، اس کو علوم پنجگانہ کہتے ہیں۔ 4 گمراہ فرقے یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ قرآنی آیات 3 طرح کی ہیں، محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ 3 طرح کی محکمات، متشابہات اور مقطعات۔ تکرار مضامین کا مقصد مضامین کی اہمیت بیان کرنا، بھولے ہوئے لوگوں کو یاد کرانا۔ رہبانیت کا تصور سورہ حدید میں، اور رہبانیت ابتدعوہا یہ عیسائیوں کے بارے میں۔ قرآن میں غلو فی الدین سے مراد حد سے بڑھ جانا، اور اس سے یہودی مراد ہے۔ نظم قرآن سے مراد ہر صورت اور ہر آیت کا دوسری صورت اور آیت سے مربوط ہونا۔ قرآن وہی مطلوب میں آتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں پردے کا ایک حکم ہے، 37 نمبر آیت میں حضرت زید بن ثابت، 40 نمبر آیت میں ختم نبوت اور 59 نمبر آیت میں پردے کے احکامات۔ الحدید کا مطلب لوہا ہے، اور یہ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے مکمل صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ فاتحہ۔ سورہ احزاب کی وجہ تسمیہ احزاب حزب کی جمع جس کا مطلب گروہ، تو غزوہ خندق کے موقع پر تمام 11 گروہ جو کفار، مشرکین اور سارے ارد گرد قبائل مل کر آئے تھے، اس لیے سورہ احزاب تب نازل ہوئی تھی، گروہوں کا ذکر تھا، تو اس لیے اس کو سورۃ احزاب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں لفظ احمد 1 بار اور لفظ محمد 4 بار آیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ احکامات نازل ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان میں نعمتوں کا بار بار ذکر، رضاعت کی مکمل مدت 2 سال ہے، اس کا حکم سورۃ بقرہ میں ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلح بنی اسرائیل سے قرآن کی 4تھی منزل شروع ہوتی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے ایک لفظ ہے فبما شکن۔ بنی اسرائیل سے قرآن کی 4تھی منزل شروع ہوتی ہے، ایک لفظ ہے یہ والا فمی بشوقن، اس سے مراد یہ کہ اگر آپ نے اس کو یاد کرنا ہو، مثلا کون سی کہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہ منزل وغیرہ، تو فا سے مراد فاتحہ، میم سے مراد مائدہ، یا سے مراد یونس، با سے مراد بنی اسرائیل، سین سے مراد شعراء، واو سے مراد والصافات، اور قاف سے مراد سورہ قاف۔ یہ 7 منازل ہیں قرآن پاک کی، یہ لفظ اگر یاد کر لیا جائے فمی بشوقین تو اس سے یاد ہو سکتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ سے متاثر ہو کر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ آخری وحی کا کاتب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ شرک کو قرآن نے ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ مصارف زکوٰۃ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ کافروں سے برات کا اعلان سورہ توبہ میں ہے، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم سورہ انفال میں ہے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگوائے۔ امام شافعی کے نزدیک انسانی ہدایت کے لیے سورہ حجرات کافی ہے۔
جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک سورہ عصر کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس صحابی سے قرآن سننے کی فرمائش کی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان سے قرآن سننے کی فرمائش۔ فسطاط القرآن کہا جاتا سورہ بقرہ کو۔ ثلث القرآن سے مراد سورہ اخلاص ہے۔ ہاروت اور ماروت، اچھا میں یہاں بتاتا چلوں ثلث القرآن کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں 3 قسم کے احکامات ذکر ہوئے: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورہ اخلاص صرف توحید کے بارے میں ہے، تو اس لیے اس کو تیسرے حصے کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اترے، ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ شعائر اللہ سے مراد وہ چیزیں جو اللہ کی عظمت اور نشانیاں قرار دی گئی ہوں: بیت اللہ، جمرات، صفا مروہ اور البدن۔ قرآن کے وہ الفاظ جو غیر مانوس ہوں، ان کا انحصار عربی لغت اور سیاق و سباق پر ہو، اس کو غرائب القرآن کہا جاتا ہے۔ کاتبان وحی کی تعداد 42 ہے، جن میں خلفائے راشدین سے لے کر امیر معاویہ، زید بن ثابت اور خالد بن سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ نحل میں دعوت کے اصول بیان کیے گئے: الدعوۃ بالحکمہ، الموعظۃ الحسنہ، الجدال بالحسن۔ اس کے بعد قرآن کی صورتوں کی 4 اقسام ہیں: طوال، معین، مثانی اور مفصل۔ طوال وہ صورتیں ہیں، 7 صورتیں ہیں جو لمبی لمبی صورتیں ہیں، اور معین وہ صورتیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ یا 100 کے لگ بھگ ہے۔ مثانی وہ صورتیں جن کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ میعہ کہتے ہیں 100 کو، مثانی کہتے ہیں 200 کو، اور معین مطلب جن کی تعداد 100 سے زیادہ یا 100 کے قریب، 99، 98، 102، 10، 20۔ مثانی وہ جن کی 200 کے قریب ہے۔ مفصل وہ صورتیں جو سورہ حجرات سے یا سورہ قاف سے لے کے آخر قرآن تک سب صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ پھر مفصل کی 3 اقسام: مفصل صغیر، کبیر اور اوسط۔ قرآن پاک کا سب سے چھوٹا پارہ 11واں، چھوٹا پارہ چھٹا پارہ ہے، اور سب جس میں 111 آیات ہیں۔ سورہ طلاق کو سورہ صغریٰ بھی، نساء صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ آگے سوالات اور اس کا جوابات۔ سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کل 25 رسولوں اور نبیوں کا ذکر آیا، 4 فرشتوں کا ذکر آیا: جبرائیل، میکائیل، مالک، ہاروت اور ماروت۔ لیکن یہ بات کسی نے 7 بھی کہا ہے، لیکن 4 بھی مشہور ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم۔